الحمدللہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمدللہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت للغنائم او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ہماری گزشتہ نشست میں قصہ معراج بیان ہوا۔ معراج کسے کہتے ہیں، اسراء کسے کہتے ہیں، سفر معراج میں کون کون سی خاص باتیں پیش آئیں، اور ہم پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے واپسی ہو رہی ہے۔ واپسی کیسے ہوئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے، جب عرش سے واپسی ہوئی تو 4 تحفے لے کر آئے۔ کتنے تحفے لے کر آئے؟ 4 تحفے لے کر آئے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 خواتیم بقرہ، یعنی سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے نا، آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ آیات بھی معراج والی رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً عطا کی گئی۔ 2 تحفے ہو گئے۔ تیسرا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا ہر وہ فرد جو کلمہ پڑھ لے گا اور اس نے زندگی میں شرک نہیں کیا ہوگا، بد عمل بھی ہوگا، تو ہم اسے بخش دیں گے۔ 3 تحفے ہو گئے۔ اور چوتھا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملا کہ آپ کی امت کی یہ فضیلت ہے کہ وہ نیکی کا ارادہ بھی کریں گے تو لکھ لیں گے، برائی کریں گے جب تک نہیں اس وقت تک نہیں لکھیں گے۔ یہ 4 تحفے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کے موقع پر ملے۔ اب انہیں 4 تحائف کو آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر واپسی آ رہے ہیں۔ اسی طرح بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے پھر براق پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد راتوں رات مکہ مکرمہ اپنے گھر پہنچ گئے، آرام فرمانے لگے۔ صبح کو اٹھے، اب آقا خود فرماتے ہیں، فرمانے لگے کہ میرے جی میں آیا کہ میں یہ قصہ سنا دوں، پھر آیا کہ محمد اگر تو نے سنا دیا تو تجھے سب جھٹلا دیں گے، کیونکہ بات ہی ایسی ہے، عقل سے ماورا ہے، آپ کی بات کوئی تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ام ہانی کو سنایا۔ ام ہانی فرمانے لگی کہ محمد کیا یہ حقیقت ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں حقیقت ہے۔ کہا اگر حقیقت بھی ہے تو مکہ والوں کو نہ سنانا، پہلے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ سنا دیا تو اور پیچھے پڑ جائیں گے۔ آقا کہتے ہیں دوسری روایت میں ہے کہ ام ہانی کو نہیں سنایا بلکہ سیدھا بیت اللہ تشریف لے آئے، اور جیسے ہی بیت اللہ تشریف لائے آقا ٹیک لگا کر بیٹھے، سامنے ہی ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل کہنے لگا محمد آج لگتا ہے کوئی نئی بات سنانے والے ہو۔ آقا نے فرمایا ہاں سنانے والا ہوں۔ کہا کون سی بات ہے؟ کہا ابو جہل راتوں رات میں گیا تھا بیت المقدس، اور بیت المقدس سے واپس آ گیا۔ اگلا قصہ نہیں بتایا، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جو بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر ہوا وہ ابو جہل کو صرف اتنا بتایا کہ ابو جہل راتوں رات میں بیت المقدس گیا ہوں اور بیت المقدس سے ہو کر لوٹ آیا ہوں۔ ابو جہل بھی بڑا سمجھدار تھا، جھٹلایا نہیں۔ کہا محمد 1 منٹ رکو۔ سارے مکہ والوں کو جمع کر لیا، جمع کرنے کے بعد کہتا ہے محمد جو بات تو نے مجھے بتائی ہے ان کو بھی بتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریشیوں دیکھو، رات کو میں بیت المقدس گیا تھا، یوں سفر کر کے گیا، وہاں میں نے نماز پڑھائی، واپسی آیا، راستے میں مجھے قریش کا ایک قافلہ بھی ملا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، میں نے دیکھا کہ فلاں بندہ اونٹ لے کر آ گیا، اور قافلے کے آخر ابتدا میں یعنی جو سب سے پہلے اونٹ تھا وہ سیاہ رنگ کا اونٹ تھا، اس کے اوپر سیاہ رنگ کی بوریاں لدی ہوئی تھی، اور وہ 3 یعنی بدھ کے دن تک تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ نشانیاں بھی بتا دی۔ قریشیوں نے کہا محمد نشانیاں تو کچھ ٹھیک بتا رہا ہے لیکن راتوں رات یہ سفر ہو نہیں سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قریشیوں نے جب یوں کہا، قریشی کہنے لگے اچھا، قریشی یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر اب تک شام گئے، بیت المقدس نہیں گئے۔
اور وہ یہ بھی جانتے تھے جب ایک بندہ وہاں گیا ہی نہیں تو اس کو وہاں کی نشانیوں کا کیسے پتا ہوگا. تو کہنے لگے کہ محمد ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتاؤ کہ مسجد کیسی ہے, اس کے حلیہ کیسا ہے, دروازے کتنے ہیں, ستون کتنے ہیں, صحن کیسا ہے. آقا فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا, کچھ باتیں تو میری ذہن میں تھیں, کچھ بھول چکا تھا, اللہ نے میرے سامنے مسجد اقصی کو لا کے کھڑا کر دیا. یعنی آقا, ایک روایت میں ہے کہ جہاں ام ہانی کا گھر تھا میں گھر کو دیکھتا تو مجھے مسجد اقصی نظر آتی, تو میرے سامنے یوں جیسے ویڈیو چل پڑی, یوں بیت المقدس آ گیا, ادھر سے قریشی سوال کرتے, ادھر سے دیکھ کر میں جواب دے دیتا. اب یہ جوابات مکمل ہونا شروع ہو گئے. قریشی کہنے لگے کہ محمد اگر وہ قافلہ جس قافلے کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ بدھ کے دن پہنچے گا, اگر وہ بدھ کے دن ہی پہنچ گیا تو ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے, مگر نہ تکذیب کریں گے. ہوا یوں کہ بدھ کا دن بھی آ گیا. جیسے ہی بدھ کا دن آیا سورج غروب ہونے لگا اور قافلہ نہیں پہنچا. آقا پریشان ہو گئے تو اللہ نے سورج کو روک دیا. یہاں حبس شمس ہوا, یعنی سورج غروب ہونے سے رک گیا, سورج قید ہو گیا. قافلہ پہنچا, پھر سورج غروب ہوا, اور قریشیوں نے دیکھا کہ قافلے کے آگے آگے وہی سیاہ اونٹ تھا, اس پر سیاہ بوریاں لدی ہوئی تھیں. کہا محمد, اب لازمی بات ہے کہ جب ایمان والا کوئی ایمانی بات سنتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اور جب کوئی کفر والا سنتا ہے تو اس کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے. مجھے نماز کا پتہ ہے, میں نے نماز کی تصدیق کی تو ایمان بڑھا, کافر نے نماز کی تکذیب کی تو اس کا کفر بڑھ گیا. فرمایا یہاں ان کا کفر بڑھا اور کہا محمد نعوذ باللہ تو تو بہت بڑا جادوگر ہے, تجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ مسجد اقصی کیسی تھی, اور تو نے یہ بھی پتہ لگا لیا کہ قافلہ کیسے کیسے آ رہا ہے. تو لہٰذا ان کے کفر میں اضافہ ہو گیا. اب بات یہیں تک رکی نہیں, اب یہی قصہ یہ سارے چلے گئے. اب لازمی بات تھی, یہاں بہت سو کا امتحان شروع ہو گیا تھا کہ جو لوگ اس خرق عادت واقع ایسا تھا کہ عقل تسلیم کرنے سے آج بھی تیار نہیں. اگر آپ صرف اس کو عقل پہ پیمائش کریں اور صرف اپنے عقل کے زاویے سے سوچیں تو آپ کی عقل تصدیق نہیں کرے گی کہ ایک انسان مکہ مکرمہ سے رات کو اٹھتا ہے, بیت المقدس پہنچ جاتا ہے, اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کرتا ہے, اور پھر واپس صحیح سلامت آ جاتا ہے. عقل کہتی ہے یہ ممکن ہی نہیں. تو اب جو مسلمان ہو چکے تھے ان کا بھی امتحان تھا کہ آیا وہ اس واقعے کی تصدیق کر کے محمد کے ساتھ ہوتے ہیں یا اس کی تکذیب کر کے اپنا راستہ بدلتے ہیں. فرمایا یہی لوگ پہنچ گئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فرمایا ابو بکر, تیرا دوست محمد کہتا ہے کہ راتوں رات اس نے بیت اللہ کے دامن سے اٹھا, مسجد اقصی چلا گیا, وہاں سیر سپاٹے بھی کیے اور واپس بھی ہو لیا. فرمایا کیا محمد کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں محمد ہی کہتے ہیں. کہا اگر محمد کہتے ہیں تو خدا کی قسم سچ کہتے ہیں. تو جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کی تو یہیں پر آپ کا لقب ہوا صدیق. یہ جو صدیق لقب ہوا ہے نا, یہ واقعہ معراج کے بعد آپ کو ملا ہے. اسی واقعے کی تصدیق سب سے پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی, اور فرمایا قریشیوں, ارے وہ فرشتہ جو روزانہ محمد کے پاس آتا ہے میں نے تو اس کو بھی نہیں دیکھا, جو محمد ہمیں قرآن سناتے ہیں میں نے تو وہ بھی نہیں سنا. جب میں اس کی تصدیق کرتا ہوں تو اس کی کیوں تصدیق نہ کروں کہ محمد بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے اوپر چلے گئے. اب اس واقعے کی تصدیق کچھ اور طرح سے بھی ہوئی, کیونکہ ہمارا واقعہ تو کمپلیٹ ہو چکا تھا, تو صرف آخری لمحات تھے. ہرقل بادشاہ کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد یعنی اسلام کی دعوت لے کے گئے دہیہ کلبی, انشاءاللہ یہ جب آئے گا تو اس کو بالتفصیل بیان کریں گے, تو دہیہ کلبی وہاں گئے تو وہاں قریشیوں کا ایک قافلہ گیا ہوا تھا جس کا سردار تھا ابو سفیان. ابو سفیان اس وقت ابھی کافر تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے. ہرقل نے کہا یار کوئی قریشیوں کا قافلہ آیا ہوا ہے تو اس کو بلا لاؤ, ہم محمد الرسول اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں. بعد میں بیان کریں گے. جب قریشیوں کا قافلہ آ گیا, ابو سفیان آ گئے, تو مختلف باتیں ابو سفیان سے پوچھی, ہرقل نے, ابو سفیان جواب دیتے رہے. بالآخر ابو سفیان نے کہا میرے دل میں ایک بات آئی کہ میں وہ بات ہرقل کا بتاتا ہوں, ہرقل ہر حال میں محمد کی تکذیب کر دیں گے. کہا ہرقل تجھے پتا ہے وہ محمد کیا کہتا ہے؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات گیا تھا مسجد اقصی میں نے نماز بھی پڑھائی اور سارے کام بھی کی اور واپس بھی آ گئے. ہرقل نے جب یہ بات سنی
تو وہاں ایک پادری موجود تھا، جو پادری اس وقت آلریڈی بیت المقدس کا خادم تھا۔ اس نے کہا ہرقل خدا کی قسم یہ واقعہ سچا ہے۔ اس پادری نے کیا کہا؟ خدا کی قسم یہ واقعہ سچا ہے۔ ہرقل نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا؟ کہا میں روزانہ بیت المقدس کے دروازے بند کرتا تھا، اس رات جب میں نے دروازے بند کیے تو آخری دروازہ بند نہ ہوا، میں نے اور لوگوں کو بلوایا، لوگ دھکا لگانے لگے لیکن دروازہ بند نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے راتوں رات مستریوں کو بلوایا، مستریوں نے کہا کہ ساری عمارت کا بوجھ اس دروازے پر آ گیا، یہ بند نہیں ہوگا، اس کو کل صبح ہم دیکھیں گے۔ کہا میں اگلے دن صبح جب مسجد میں داخل ہوا تو وہ جگہ جہاں نبی اپنی سواری باندھتے تھے اس جگہ سواری کے نشانات موجود تھے۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو مسجد کے اندر یوں تھا کہ رات کو کوئی مسافر آئے تھے اور وہ چلے گئے اور دروازہ صبح بند بھی ہو گیا۔ فرمایا یہ اسی رات ہوا جس رات کی یہ قریشی خبر دے رہا ہے، تو معلوم ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بالکل درست ہے۔ اور یہ سفر، ہاں اس سفر کی تکذیب ایک کافر انسان ہی کر سکتا ہے اور تصدیق مومن ہی کرتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ایک دن گزارش کی تھی، جو سفر بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک ہوا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ اگر کوئی انسان اس کی تکذیب کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا۔ اور جو سفر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک ہوا یا عرش تک ہوا وہ حدیث سے ثابت ہے۔ وہ کس سے ثابت ہے؟ اگر کوئی انسان اس کا انکار کرتا ہے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ سفر انسانی عقل کے خلاف تھا، انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی، تو اسی کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ کا لغوی معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز۔ اور اگر کسی ایسے انسان کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہو جو نبی بھی ہو تو اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ اگر نبوت ملنے سے پہلے اظہار ہو تو اسے معجزہ نہیں کہا جاتا، اسے کہا جاتا ہے ارہاس۔ یاد رکھیے اگر کوئی نبی بھی ہو لیکن نبوت ملنے سے پہلے اگر اس کے ہاتھ پر کوئی ایسے خرق عادت چیز آ جائے، مثلا چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، اگر یہ نبوت ملنے سے پہلے ہو تو اس کو معجزہ نہیں کہیں گے، اس کو ارہاس کہیں گے۔ اگر نبوت ملنے کے بعد ہو تو اسے معجزہ کہیں گے۔ اگر یہی خرق عادت کام کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر ہو جائے تو اسے کرامت کہیں گے۔ اور اگر یہی خرق عادت کام کسی عام مسلمان کی سے ظاہر ہو جائے تو اسے معونت کہیں گے۔ اور اگر یہی خرق عادت کام کسی ایسے آدمی کے ہاتھ پر ہو جائے جو فاسق ہو، اسے نہ معجزہ نہ کرامت نہ معونت کہیں گے، اسے ایک شعبدہ بازی کہہ سکتے ہیں، ایک جادو کا اثر کہہ سکتے ہیں۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بہت تعداد ہے، آج ہم معجزات پر ہی بات کریں گے۔ علماء نے اس کی مختلف اقسام کی ہیں، بعض نے لکھا ہے بعض معجزات عقلیہ ہیں، بعض فطریہ ہیں، بعض نے اور طرح تقسیم کی ہے، لیکن عوام الناس کو سمجھانے کے لیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری تقسیم کی ہے۔ فرمایا عالموں کے اعتبار سے معجزات کی 9 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ عالمات کے اعتبار سے۔ اگر آپ قرآن کو غور کریں تو قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جو تمام جہانوں کا، بات غور کرنے کی ہے، تمام جہانوں کا۔ اور جہاں دوسری جگہ بات آئی محمد الرسول اللہ کی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آپ تھوڑی سی بھی اگر عربی سمجھیں، اردو بھی گرامر سمجھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عالمین بھی جمع کا صیغہ ہے اور ادھر بھی عالمین جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تمام جہانوں کا اور محمد تمام جہانوں کے لیے، تو فرمایا محمد الرسول اللہ کے معجزات بھی تمام جہانوں کے لیے، معجزات بھی۔ اب تمام عالمین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوئے۔ سب سے پہلا جو عالم ہے ہم اس پر بات کریں گے وہ عالم معانی، عالم کلام۔ اس میں سب سے بڑا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے۔ قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے کہ آج تک قرآن کی مثل نہ کوئی لا سکا ہے، نہ لا سکتا ہے اور نہ لا سکے گا۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے متعلق عرب کے بڑے بڑے لوگ دنگ رہ گئے اور آخرکار انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے
کہ قرآن جیسی مثال ہم نہیں لا سکتے۔ اور دوسری بات، دوسرا معجزہ اس کے علم کلام کے معنی میں لکھا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی خبریں دی قیامت تک آنے کے لیے، جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ ہمیں بتایا۔ جس نے یاد کرنا تھا اس نے یاد کر لیا، جس نے بھلانا تھا اس نے بھلا دیا۔ کہا مجھے بہت سی باتیں یاد ہیں، جب ہوتی ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ایسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی علم معنی میں ایک معجزہ یہ آتا ہے کہ غزوہ موتا بہت بڑی جنگ ہے اسلام کی، اس میں صحابہ کا لشکر چلا گیا۔ اب غزوہ موتا میں سب سے پہلے اس میں 3 لوگوں نے اسلام کا جھنڈا سنبھالا اور تینوں شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھالا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ چوتھے نمبر پر جناب کیا ان کا نام ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا اور ان کی ہاتھ پر فتح ہوئی۔ اب یہ جنگ ہو رہی ہے مدینہ سے کوسوں میل دور، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے اور منبر پر بیٹھے رو رہے ہیں، اور آقا نے فرمایا جھنڈا زید نے پکڑا، زید شہید ہو گیا۔ جھنڈا جعفر نے پکڑا، جعفر شہید ہو گیا۔ جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا۔ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد نے پکڑا ہے اور اب فتح ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی وہاں موجود ہیں نہیں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام کے معجزات، اس قسم کے علم معنی کے معجزات میں ایک معجزہ لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت آئی جن میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ فرمایا محمد ہم آپ سے 3 سوال کریں گے، اگر آپ نے 3 کے جوابات دے دیے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتاؤ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا تیسرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ بچہ اپنے باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے یا اپنی ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ 3 سوال کیے۔ پہلا سوال کیا تھا کہ قیامت کی نشانی پہلی کیا ہے، دوسرا سوال کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ اپنے باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے یا اپنی ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے۔ اس کا جواب ایک نبی ہی دے سکتا ہے، اگر آپ نے دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آقا نے فرمایا یاد رکھو قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مشرق سے نکالے گی اور مغرب میں جمع کر دے گی۔ یہ قیامت کی یعنی قیامت کی 2 قسم کی علامات ہیں۔ ایک علامات کو کہا جاتا ہے علامات صغریٰ اور ایک کو کہا جاتا ہے علامات کبریٰ۔ صغریٰ کہتے ہیں مثلا اولاد والدین کی نافرمانی کرتی ہے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے، بیٹی بے راہ رو ہو جاتی ہے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ علامات کبریٰ ان کو کہا جاتا ہے کہ جن علامات کے ظہور کے بعد قیامت یقینی طور پر آئے گی۔ ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی، ظاہری آگ، لوگ اس آگ کو دیکھیں گے تو لوگ بھاگیں گے اور سارے لوگ جمع کہاں ہو جائیں گے؟ مغرب میں۔ فرمایا یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے پہلی علامت ہے۔ فرمایا جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی ہوگی، مچھلی کی۔ فرمایا اور تیسرا سوال کیا تھا؟ فرمایا بچہ اپنے والد کے مشابہ کیوں ہوتا ہے یا اپنی ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا یاد رکھو جس کا نطفہ غالب آ جائے اللہ اس کی شکل بنا دیتا ہے۔ اگر باپ کا نطفہ غالب ہو تو بچہ اپنے والد کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر ماں کا غالب ہو تو بچہ اپنی والدہ کے مشابہ ہوتا ہے۔ لیکن حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، بات آ گئی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اس پہ بہت بحث ہوتی ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مشابہت اور ایک ہے مذکر اور مؤنث۔ سوال یہ ہے بچہ مذکر کیوں پیدا ہوتا ہے، مؤنث کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بچہ باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے، اور تو اس کے متعلق احادیث بھی مختلف ہیں، تو علماء نے تطبیق دی ہے۔ فرمایا اگر مذکر کا پانی غالب آ جائے تو بچہ مذکر ہوتا ہے، اگر مؤنث کا پانی غالب آ جائے تو بچہ مؤنث ہوتا ہے۔ فرمایا اگر اولاً جس کا پانی نکل جائے تو مشابہت اس کی ہو جاتی ہے، دونوں فرق آ جائے۔ غلبے میں کیا ملتا ہے؟ مذکر و تانیث و تذکیر ملتی ہے، اور تقدیم میں شکل کی مشابہت ملتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ باقی اس کے بعد
فرشتوں کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی بہت سے ہیں. مثلا غزوہ بدر ہوئی, آقا علیہ السلام, صحابہ کہتے ہیں غزوہ بدر میں 313 لوگ تھے, اور ایسے لوگ جن کے پاس تلواریں 8 تھیں, سواریاں بالکل کم تھیں, 1000 کا لشکر تھا سامنے سے, اور بالکل آقا علیہ السلام تہی دامن تھے. اور عجیب بات یہ ہوئی, حضرت ابوبکر کہتے ہیں آقا نے خیمہ لگایا, خیمہ زن ہو گئے, اور فرمایا آقا دعا مانگ رہے ہیں, اور عجیب عجیب الفاظ سے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. فرمایا دعا میں اتنی آہوزاری کی کہ آقا کی جو چادر تھی وہ گر گئی پیچھے, اور آقا کہہ رہے تھے یا ربی ان ہلکتا, اگر یہ لوگ آج ہلاک ہو گئے تو یاد رکھ قیامت تک تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس وقت معجزہ یہ ظاہر ہوا, فرمایا فرشتے مدد کے لیے آ گئے. اور فرشتے کیسے مدد کے لیے آئے؟ صحابہ کہتے ہیں ایک صحابی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا یا رسول اللہ میں جنگ کر رہا تھا, فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار, گھوڑ والا کہتا ہے دوڑ دوڑ دوڑ, اور میں نے جب کافر کے پیچھے گیا میں تلوار چلانے ہی لگا کہ وہ پہلے ہی شہید قتل ہوا پڑا تھا. فرمایا صحابی وہ فرشتہ تھا جو گھوڑے کو بھگا رہا تھا, وہ فرشتہ تھا جو کافر کو قتل کر رہا تھا. تو یہ آقا علیہ السلام کا کیا ہے؟ معجزہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے چچا ہیں, ایک دن تشریف لائے, فرمایا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جبریل کو دیکھوں. جبریل کیسا ہے؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا آپ نہیں دیکھ سکتے, آپ برداشت نہیں کر سکیں. فرمایا نہیں بھتیجے محمد میں چاہتا ہوں کہ میں فرشتے جبریل کو دیکھوں. فرمایا چلو ٹھیک ہے. آقا نے دعا کی, جبریل امین آ گئے. جناب حمزہ نے جیسے ہی دیکھا بے ہوش ہو کر گر گئے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. یہ دو معجزات, دو قسم کے معجزات ہو گئے. ایک عالم یہ ہماری یعنی زبانی کلام علم معانی میں معجزات, دوسرے عالم انسان فرشتوں کے معجزات. اب تیسرا آ گیا کہ انسانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے معجزات تھے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کافر تھی, میں روز آتا اماں کو کہتا اماں مسلمان ہو جا, والدہ مجھے جھٹلا دیتی, مارتی, واپس بھیج دیتی. فرمایا ایک دن میں قرآن پڑھ رہا تھا, میری ماں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ الفاظ کہے. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, میں نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ برے الفاظ سے آپ کو پکارتی ہے اور مجھے برداشت نہیں ہوتا, میری والدہ کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اسے ایمان دے دے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد ام ابا ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. فرمایا ادھر سے میں گھر آیا تو پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی, ماں نے کہا رک جا, میں رک گیا. فرمایا والدہ کپڑے بدل کر آئی, فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ انسانوں کے اندر. حضرت حنظلہ کہتے ہیں فرمایا ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے کوئی برکت کی دعا ہی کر دیں. فرمایا جا حنظلہ, جس کو تو ہاتھ لگائے گا اس کو شفا ہو جائے گی. حنظلہ کہتے ہیں کہ جو بندہ سوزش ہو جاتی یعنی سوزش پھول جاتا, پھوڑا نکل آتا, بھینس بیمار ہو جاتی, لوگ حضرت حنظلہ کا اس کو سر لگاتے, جس کو حضرت حنظلہ کا سر لگ جاتا وہ صحیح ہو جاتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. حبیب بن فدیک کہتے ہیں کہ میرے والد نابینا ہو گئے, بالکل نابینا تھے. فرمایا میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والد نابینا ہو چکے ہیں, آپ دعا کیجئے. فرمایا میں اپنے والد کو لایا, آقا نے میرے والد کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا, اللہ نے آنکھیں دوبارہ لوٹا دی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں کے اندر معجزات. عبداللہ بن عتیق بھی کہتے ہیں, فرمایا عبداللہ بن عتیق بہت عظیم صحابی ہیں اور مدینہ کے رہنے والے ہیں. ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ظالم یہودی دشمن تھا, اور ابو رافع ایسا انسان تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف دشمن نہیں تھا بلکہ دشمنی کے ساتھ ساتھ گستاخی بھی کیا کرتا. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے آئے گا؟ تو یہ عبداللہ بن عتیق کھڑے ہو گئے, فرمایا یا رسول اللہ میں قتل کر کے آؤں گا. تو یہ روانہ ہو گئے. جیسے ہی, اور ابو رافع بہت امیر آدمی تھا اور قلعے میں رہتا تھا اور مضبوط ترین عمارت تھی اور بالا خانے میں سویا کرتا تھا. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میں قلعے کے باہر کھڑا ہو گیا, شام کو آواز لگی جو باہر ہے اندر آ جاؤ لاک لگنے والا ہے. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میں بھی لوگوں کے ساتھ اندر چلا گیا. فرمایا رات کو سارے سو گئے, چراغ بند ہو گئے. فرمایا میں ڈھونڈتے 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 پہنچا ابو رافع کے کمرے تک. جب ابو رافع کے کمرے تک پہنچا, اب مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ ابو رافع کا بسترا کون سا. میں نے آواز دی ابو رافع. ابو رافع نے کہا ہاں کون ہے؟ فرمایا جیسے ہی ابو رافع نے ہاں کی تو میں نے تلوار یوں ماری. فرمایا جیسے ہی ماری تو تلوار ابو رافع کی بجائے بسترے میں گھس گئی. کہا پھر میں نے کہا ابو رافع, تو پھر ابو رافع نے کہا ہاں کون ہے؟ کہا پھر میں نے تلوار ماری تو ابو رافع قتل ہو گیا.
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یوں ہوا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں واپس ہوا تو اندھیرا تھا، سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا تو میں نے سمجھا آخری سیڑھی ہے، میرا پاؤں پھسلا اور میں نیچے گرا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ اب میں چل بھی نہیں سکتا تھا، میں نے اپنے سر سے عمامہ اتارا اور پنڈلی کو باندھا اور باہر آیا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آقا نے فرمایا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو رافع قتل ہو گیا۔ فرمایا یہ پنڈلی بھی زخمی ہو گئی ہے، چل نہیں سکتا۔ فرمایا آقا نے ہاتھ پھیرا، میں بالکل صحیح سالم ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ معجزہ ہے انسانوں کے اندر۔ اور جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی، جابر بن عبداللہ ان کی بہنیں تھی تقریباً 9 بہنیں تھی۔ کتنی بہنیں تھی؟ اور یہ 9 بہنوں کے ایک بھائی تھے، اور ان کے والد کا غزوہ احد میں ان کے والد شہید ہو گئے۔ جب ان کے والد شہید ہو گئے تو ان کے والد پر قرضہ بہت تھا، قرضے کے نیچے دبے ہوئے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ جابر کہتے ہیں میرا ارادہ تھا کہ میرے والد کا سارا قرضہ اتر جائے، چاہے اس سال کی ساری آمدنی میری لگ جائے۔ فرمایا ہمارے باپ کی آمدنی آئی، میں نے کھجوروں کے ڈھیر لگا دیے، قرض کھا آ گئے۔ اب کھجوریں کم تھی، قرض زیادہ تھا۔ اب مالک کہنے لگے کہ ہم 4 سال کی، بعض روایت میں 3 سال کی آمدن لیں گے کہ ہر سال سارا پھل ہم اٹھائیں گے، پھر تیرے والد کا قرضہ پورا ہوگا۔ میں نے کہا یار اس سال کی ساری آمدن لے لو، اس کے باقی جو قرض بچتا ہے میرے والد کو معاف کر دو، لیکن وہ نہیں مانے۔ کہا میں سوچ میں پڑ گیا، میرے دل میں آیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہوں، ان کا کچھ حیا کریں گے تو میرے والد کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ فرمایا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مقروض ہوں، پیسے نہیں ہیں، کھجوریں کم ہیں۔ آقا نے فرمایا چل میں تیرے پیچھے آتا ہوں۔ فرمایا وہ چلے گئے، میں نے قرض خواہوں کو بلا لیا، قرض خواہ آ گئے، لائنیں لگ گئیں۔ فرمایا آقا نے فرمایا ہر کھجور کی ڈھیری علیحدہ علیحدہ کر دیں۔ فرمایا 3 قسم کی کھجوریں تھیں، تینوں ڈھیریاں میں نے بنا دی۔ آقا نے بڑی ڈھیری کے ارد گرد چکر لگایا اور پھر آقا بیٹھ گئے۔ فرمایا آؤ جس نے جو لینا ہے۔ لوگ آتے گئے، آقا دیتے گئے، لوگ آتے، سارا قرض اتر گیا۔ جابر کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ پہلے کم تھیں، یہ قرض ادا کرنے کے بعد زیادہ تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا انسانوں۔ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرموک پر گئے، اور بڑی بلکہ یرموک پر یا عظیم جنگ تھی۔ فرمایا راستے میں پہنچے تو سفر بڑا تھا اور توشہ ختم ہو گیا، اب کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، یا رسول اللہ توشے ختم ہو گئے، مال ختم ہو گیا، آپ کیا کریں؟ آقا بھی پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نبی ہیں، آپ برکت کی دعا کیجئے، رب برکت ڈال دے گا۔ فرمایا عمر تو نے بات تو بڑی پیاری کی ہے، لوگوں کا جو جس کے پاس ہے لے آؤ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر کہتے ہیں کوئی 1 مٹھی کھجوروں کی لا رہا ہے، کوئی 1 مٹھی جو کی لا رہا ہے، کوئی آدھی کھجور لا رہا ہے۔ آقا نے دسترخوان بچھایا، تھوڑا سا ڈھیر لگا، آقا نے برکت کی دعا کی، فرمایا جاؤ جس کے پاس جو برتن ہے بھر کے لے جاؤ۔ فرمایا ہر ایک آتا اپنے برتن بھر کے لے جاتا، اور وہ کھانا ویسے کا ویسا باقی رہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جو انسانوں کے اندر۔ اسی طرح آپ دیکھیے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا خیبر کے دن آقا نے اعلان فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور جس سے محمد بھی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی دل میں خواہش ہوئی کہ مجھے جھنڈا مل جائے، مجھے مل جائے۔ آقا نے فرمایا علی کو بلا لاؤ۔ اب جناب علی المرتضیٰ کو بلانے گئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھ زخمی ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، لڑ نہیں سکتے، وہ بیمار ہیں، بستر پر پڑے۔ آقا نے فرمایا جاؤ علی کو بلا لاؤ۔ جناب علی آئے، فرمایا یا رسول اللہ آنکھ تو بیمار ہے۔ آقا نے اپنا لعاب لیا اور حضرت علی کی آنکھ پر لگایا اور آنکھ درست ہو گئی۔ یہ آقا کا معجزہ ہے انسانوں کے عالم میں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں موجود ہے، فرمایا سانپ ڈستا ہے، زخمی ہوتے ہیں، زہر، فرمایا اٹھایا نہیں، فرمایا کیا عالم ہے؟ فرمایا آقا گود میں سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا ضبط ٹوٹا، آنکھ سے آنسو نکلے، چہرہ مصطفیٰ پر گرے، آقا بیدار ہوئے۔ فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ سانپ نے ڈسا ہے۔ لعاب لیا، ابو بکر کی ایڑی پر لگایا، ابو بکر درست ہو گئے۔ یہ انسانوں کے عالم میں معجزہ ہے۔ ابو بکر خود بیان کرتے ہیں، فرمایا میں نے آقا کے عجیب معجزہ دیکھا ہجرت کے موقع پر۔ فرمایا ہمارے راستے میں دودھ کی ضرورت پڑی، فرمایا ایک بکریاں چرانے والا آیا،
میں نے کہا دودھ دے دو، اس نے کہا میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں دودھ نہیں دے سکتا، اور یہ ایک بکری ہے چھوٹی، اگر آپ اس کا نکال سکتے ہو تو نکال لو، اور وہ دودھ دیتی بھی نہیں تھی۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برتن لے آؤ، آقا نے ہاتھ لگایا اور اس کے تھن بھرائے، آقا نے اپنے برتن بھی بھرے، اس کو کہا جو تیرے برتن ہیں وہ بھی بھر لے، اور یوں آقا نے بھی دودھ پیا اور جناب ابوبکر نے بھی پیا۔ ابوبکر کہتے ہیں میں نے اور معجزات بھی دیکھے، فرمایا ہم سفر میں ہیں، فرمایا ادھر سے پیچھے سے کون آ گیا؟ قاتل صاحب آ گئے، فرمایا پیچھے سے سفر کرتے کرتے پہنچا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ پہنچ گئے، آقا نے فرمایا رک، فرمایا زمین کو حکم، زمین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، زمین پھٹی، زمین میں دھس گئے، آقا علیہ پھر نکلا، آقا نے پھر بد دعا دی، پھر نکلا، آقا نے آخر اس نے کہا یا اے محمد پناہ مانگتا ہوں پناہ دے دو، آقا نے دعا کی، زمین سے نکلا، واپس چلے گئے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں انسانوں کے عالم میں۔ اب جنات کی مخلوقات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی ایک لائن ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا میں آقا کے ساتھ ایک سفر میں تھا، ایک قبیلے میں پہنچے، ان کی لڑکی ایک خوبصورت تھی جس پر ایک جن عاشق ہو چکا تھا، اور وہ پریشان تھے، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ جن آتا ہے ہماری اس بچی کو پریشان کرتا ہے۔ آقا بیٹھ گئے، فرمایا جن کو بلایا، فرمایا تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور محمد ہوں؟ اگر تو جانتا ہے تو چلا جا۔ فرمایا اس دن گیا، اس کے بعد وہ نہیں آیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جنات کے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ میرا مدینہ میں بہت بڑا غلہ تھا، یعنی ایک جس طرح گودام ہاؤس تھا، فرمایا گودام میں جن آتے اور میری گندم جو بھی غلہ ہوتا کھجوریں اٹھا کر لے جاتے تھے، میں شکایت لے کر آ گیا یا رسول اللہ میرا غلہ ہوتا ہے اور جن آتے ہیں اور اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ابو ایوب آج جا اور ان کو کہہ دے محمد کا پیغام ہے آج کے بعد غلہ اٹھانے مت آنا۔ ابو ایوب کہتے ہیں میں نے آیا اور میں نے کہا محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں آج کے بعد غلہ مت اٹھانے آنا، فرمایا اس کے بعد میرا نقصان نہیں ہوا۔ یہ جنات کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آسمانوں میں بھی معجزات، قریشیوں نے کیا دیکھا؟ صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قریشی کہنے لگے محمد کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ کہ ہم آپ پر ایمان لیں، فرمایا دیکھو، چاند کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا، ایک ٹکڑا ادھر آ گیا۔ اب قریشی سامنے سے دیکھ رہے ہیں، عرض کہنے لگے ہم نہیں مانتے محمد تیرا جادو ہے، تو نے ہم پر جادو کر دیا۔ کہا نہیں مانتے، کہا جو صبح قریش آئیں گے لوگ باہر سے ان سے پوچھ لیں گے، صبح قافلے آئے، قافلوں والوں سے پوچھا، کہنے لگے خدا کی قسم مکہ میں نہیں پوری دنیا میں اس وقت چاند دو ٹکڑے ہو چکا تھا، اور محمد نے اشارہ کیا تو پھر جڑ گیا۔ حب سے شمس، آقا کی دعا سے سورج رک گیا۔ خیبر میں جب جا رہے تو خیبر میں بھی یوں ہوا، آقا نے فرمایا کہ نماز عصر پڑھیں گے خیبر چل کے، نماز عصر کہاں پڑھیں گے؟ اب آقا نے جو فرما دیا خیبر چل کے نماز عصر پڑھیں گے، تو صحابہ کا مزاج تھا اطاعت محمد کا، آقا نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب ابھی خیبر نہیں پہنچے تھے، راستے میں تھے کہ سورج غروب ہونے لگا۔ اب بعض صحابہ نے کہا ہم یہی نماز پڑھیں گے، کہ اللہ کے نبی کا حکم تھا خیبر چل کے پڑھیں گے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم عصر سے پہلے خیبر پہنچیں گے اور وہاں عصر پڑھ لیں گے۔ دوسرے صحابہ کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا خیبر پڑھیں گے، سورج غروب ہوتا ہے ہو جائے ہم خیبر ہی پڑھیں گے۔ اب جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جہاں ہم عصر سے پہلے پہنچ کر وہاں پڑھیں گے، انہوں نے وہیں سواریاں روکی اور وہاں پڑھ لی، اور بات چل دی ہے خیبر، اور وہاں سورج غروب ہو گیا۔ آقا نے دعا کی، صحابہ کہتے ہیں سورج واپس لوٹا، سورج کیا ہے؟ واپس لوٹا، اور صحابہ نے عصر کی نماز ادا کی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ معجزات ہیں جو آسمانوں میں ہوئے۔ زمین میں کئی معجزات ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ نے پتھر باندھ رکھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے آقا کی اس کیفیت کو دیکھا تو میں آ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ بس کریں۔ ادھر سے میں گیا اپنی گھر والی کے پاس، میں نے کہا گھر کچھ ہے؟ اس نے کہا یہ ایک چھوٹی سی بکری ہے اور یہ 2 کلو آٹا ہے۔ میں نے کہا اس کو پکا اور میں اس کو ذبح کر کے جاتا ہوں، اس کو بھی پکا۔ فرمایا ادھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کان میں کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے کھانا تیار ہے، آپ تشریف لیں، آپ کے لیے کھانا تیار ہے۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں جیسے ہی میں نے آقا کو عرض کیا، آقا نے صحابہ کو فرمایا صحابہ
آ جاؤ جابر کے پاس، سب کی دعوت، آ جاؤ جابر کے پاس۔ اور جابر کہتے ہیں آقا نے یہ فرمایا اور میرے بس اب میں پریشان ہو گیا کہ اب یہ دعوت اور صحابہ کی جماعت اور کھانا کم ہے۔ آقا نے فرمایا جابر جاؤ اہلیہ کو کہو جب تک محمد نہ آئے ہنڈیا چولہے سے نہ اتارے اور آٹے کو پکانا شروع مت کرے۔ فرمایا آقا آئے، آقا نے ایک لعاب ہنڈیا میں ڈالا اور ایک آٹے میں ڈالا۔ جابر کہتے ہیں سب صحابہ نے کھانا بھی کھایا، آٹا بھی ویسے کا ویسے رہا اور سالن بھی ویسے کا ویسے رہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ اب پانی میں، پانی کے بھی معجزات ہیں۔ جنگ غزوہ حدیبیہ، یعنی حدیبیہ میں جنگ نہیں ہوئی، صلح ہو گئی، آقا واپس آ گئے۔ 6 ہجری میں حدیبیہ ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں طواف حرم کر رہا ہوں۔ صبح کو اٹھے، فرمایا صحابہ چلو بیت اللہ کی طرف چلتے ہیں۔ صحابہ نے احرام باندھ دیا، 1500 صحابہ تھے۔ فرمایا سب کے سب چل دیے۔ جب حدیبیہ مقام حدیبیہ پہنچے تو قریشیوں نے کہا ہم مکے نہیں آنے دیں گے۔ اب یہاں اور بھی کئی واقعات ہیں۔ جناب عثمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر بھیجا، واپسی آ گئے۔ بالآخر جو معجزے کی بات ہے، معجزہ یہ ہوا، صحابہ کہتے ہیں پانی ختم ہو گیا۔ ایک برتن تھا جس میں پانی تھا اور آقا اس سے وضو فرما رہے تھے۔ ہم نے عرض کیے یا رسول اللہ پانی یہی ہے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں، ہمارے وضو کے لیے بھی پانی نہیں۔ فرمایا آقا نے اپنی انگلیاں ڈالی پانی میں۔ کیا ڈالی؟ جابر کہتے ہیں خدا کی قسم انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ کہاں سے جاری ہوا؟ جابر سے لوگوں نے پوچھا جابر کتنے لوگ تھے اس وقت؟ کہا لاکھوں بھی ہوتے تو پانی پی لیتے، لیکن ہم 1500 تھے، ہم سب کے سب سیراب۔ یہ آقا کا معجزہ ہوا حدیبیہ میں۔ پانی کے عالم میں اور بھی معجزات ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم صفہ میں موجود تھے۔ صفہ میں غریب صحابہ ہوتے تھے، غریب پڑھتے تھے، بدن پہ لباس نہیں ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، کوئی کھجوروں کا خوشہ دے جاتا، کوئی کچھ دے جاتا تو کھا پی لیتے تھے۔ فرمایا کئی دن سے پیاسے تھے اور دودھ کا ایک پیالہ آیا، دودھ کا ایک پیالہ آیا اور ہم 40 طالب علم تھے، 40 لوگ تھے۔ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ پکڑ اور ان کو دودھ پلا، ان کو۔ بخاری شریف میں امام بخاری اس کو بداعت سے ذکر کرتے ہیں کہ جیسے ہی ابو ہریرہ سے عرض کیا، فرمایا آقا نے، ابو ہریرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نہ پی لوں؟ کیا عرض کیا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ اگر ان کو پلایا تو میرے لیے بچنا کوئی نہیں، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نہ پی لوں؟ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ دائیں طرف سے شروع کر۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عباس بیٹھے تھے، ان کو دیا، دیتا گیا 40 آدمیوں نے دودھ پی لیا۔ فرمایا پیالے میں دودھ پھر بھی تھا۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا۔ فرمایا میں نے سیر ہو گیا۔ آقا نے فرمایا پی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اور پیا۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اور پیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سیر ہو کر پیا۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تو جس کو بھی پلایا یہ پیالہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ آقا کا معجزہ تھا پانی کے عالم میں، یعنی جو آپ کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزہ۔ اسی طرح آقا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، فرمایا غزوہ موتا کے موقع پر بھی ایسے ہوا، ہم جا رہے تھے تو پانی ختم ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ آقا نے فرمایا جاؤ کہیں سے ڈھونڈ کر لاؤ۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، معجزات میں یہ فعل کس کا ہوتا ہے؟ فعل نبی کا نہیں ہوتا، فعل اللہ کا ہوتا ہے، ظہور نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، فعل کس کا ہوتا ہے؟ ظہور کس کے ہاتھ پر ہوتا ہے؟ دوسری بات، معجزات میں عدم سے وجود نہیں ہوتا، وجود کو اور وجود ملتا ہے۔ عدم سے وجود، وجود سے اور وجود میں۔ اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم جب تھے نا شام ایران کے تھے، فرمایا وہاں تھے تو وہاں جب ایسی جنگ ہوتی تھی تو ہم خندقیں کھودتے تھے۔ تو خندق کھودنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ہمارے شہر کا حصار ہو جائے گا، اگر دشمن آئے گا بھی تو خندق میں گر کے اپنی موت مر جائے گا۔ ہوا کے عالم میں بھی معجزات ہیں، غزوہ خندق کو ہی دیکھ لیجئے،
جو غزوہ خندق ہے یہ بڑی خطرناک جنگ تھی، یعنی اسلام میں خطرناک جنگوں میں سے ایک جنگ غزوہ خندق کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں مسلمان بہت کمزور تھے اور سردی اتنی تھی کہ یوں کہہ لیجئے جیسے ہماری دسمبر میں دھند پڑتی ہے نا، یہ عالم تھا سردی کا۔ اور اللہ کے آپ خود سوچیں کہ پورا عالم کفر متحد ہو چکا تھا، پورا کفر، مکہ کے قریشی، مدینہ کے یہودی، عیسائی، مدینہ کے اندر والے باہر والے، سب نے اتحاد کر لیا کہ نعوذ باللہ ہم محمد کو اور اسلام کو ختم کر دیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پریشان ہو گئے، آقا نے فرمایا کہ کیسے کریں، یہ دفاعی جنگ تھی، اقدامی جنگ نہیں تھی، یہ ایک واحد اسلام میں جنگ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ کفار نے مدینہ پر حملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے مدینہ شہر پر حملہ نہیں ہوا، مدینے سے باہر جنگیں ہوئی ہیں، یہ حملہ مدینے پر ہوتا ہے۔ آقا نے صحابہ کو بلا لیا، فرمایا صحابہ جنگ ہے اور ہمارے پاس دفاع بھی نہیں ہے تو کیسے دفاع کیا جائے؟ تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم جب تھے نا شام ایران کے تھے، فرمایا وہاں تھے تو وہاں جب ایسی جنگ ہوتی تھی تو ہم خندقیں کھودتے تھے، تو خندق کھودنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ہمارے شہر کا حصار ہو جائے گا، اگر دشمن آئے گا بھی تو خندق میں گر کے اپنی موت مر جائے گا، ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یوں صحابہ نے خندق کھودنی شروع کی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ خندق کھود رہے ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے اور حالت یہ ہے کہ کسی کے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے، کسی کے پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اسی عالم میں صحابہ کہتے ہیں ایک پتھر آیا ٹوٹ نہیں رہا تھا، ہم یہ بھی معجزہ ہے، ہم نے آقا کو عرض کیا یا رسول اللہ پتھر ہے ٹوٹ نہیں رہا، آقا آئے فرمایا پہلی کدال ماری، فرمایا تھوڑا سا رسکا جس طرح ریت رسکتی ہے یوں رسکا، آقا نے عرض کیا میں شام کے محلات دیکھ رہا ہوں، فرمایا دوسرا مارا، پھر فرمایا ایران کے بھی محلات دیکھ رہا ہوں، تیسرا مارا بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، فرمایا دنیا کی فتوحات دیکھ رہا ہوں، فرمایا جب یہ آقا جی جو فتوحات تھیں، فرمایا پھر یہ ایسا معجزہ تھا کہ اس کے بعد فتوحات ہوئی۔ میں عرض کر رہا تھا ہوا کا معجزہ، اب یہ ادھر سے چٹان بن گئی، یعنی آپ یوں دیکھیے کہ یہ مدینہ ہے اور یہ خندق کھودی گئی اور یوں باہر مٹی ڈالی گئی، یوں پہاڑ بن گیا اور یہ خندق بن گئی۔ اولاً تو کوئی اس کو کراس نہیں کر سکتا تھا، کراس کرتا تو خندق میں گرتا اور مر جاتا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یوں ہوا کہ کافر بھی تو لازمی بات ہے ذہین تھے، انہوں نے کمزور جگہ ڈھونڈ لی اور وہاں سے ایک آدمی عمر بن عبد ود بھی اندر آ گیا، تو آقا نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے ٹھنڈی ہوا چلائی، ایسی ہوا چلی، فرمایا خاضبہ و خاسرہ، فرمایا کہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، فرمایا ہوا چلی ان کے خیمے بھی اڑ گئے، سواریاں بھاگ گئیں، ہنڈیاں الٹی ہو گئیں، آگ ایسی لگی کہ خیموں کو بھی آگ لگ گئی اور وہ فنا ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا ہوا میں۔ اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بھی بڑے عظیم صحابی تھے، جس طرح آپ کہتے ہیں جاسوس قسم کے آدمی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج محمد کے لیے جاسوسی کون کرے گا؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں کانپ رہا تھا سردی کی وجہ سے اور زمین پر لیٹا ہوا تھا، فرمایا سارے صحابہ لیٹے رہے کوئی کھڑا نہیں ہوا، آقا نے فرمایا حذیفہ تو کھڑا ہو، حذیفہ تو کھڑا ہو۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں کامتا کامتا کھڑا ہوگا، آقا نے فرمایا جا اور قریشیوں کی لے کر آ کہ وہاں کیا چل رہا ہے، حالات کیسے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں کانپ رہا تھا، آقا نے مجھ پر ہاتھ پھیرا، سردی ختم ہو گئی۔ اور جاسوسی کیسے ہوئی ہے جب غزوہ خندق آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا، مختصر بتاتا ہوں۔ حذیفہ کہتے ہیں میں وہاں چلا گیا، جب وہاں پہنچا تو ہوا تیز چلی تو ابو سفیان نے اعلان کیا ہر آدمی اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ لے اور اس سے پوچھے کہ وہ کون ہے، اس سے پوچھے کہ وہ۔ حذیفہ کہتے ہیں میری تو موت آ گئی، میں کہنے لگا کہ لازمی بات ہے مجھے کوئی کافر پکڑے گا ہاتھ اور مجھ سے پوچھے گا تو کون ہے؟ کہا میں نے کیا کی چلاکی کھیلی، سب سے پہلے میں نے ہاتھ پکڑا اور میں نے پوچھا تو کون ہے؟ میں نے ہاتھ پکڑا اور میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اور آقا نے وصیت کی تھی کہ ابو حذیفہ اگر کوئی مل بھی جائے تو قتل نہیں کرنا، کوئی مل بھی جائے تو قتل نہیں کرنا، صرف جاسوسی کرنی اور واپس آ جانا ہے۔ یوں حذیفہ گئے اور جناب حذیفہ جاسوسی کر کے واپس آ گئے۔ فضا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزات ہیں۔ فرمایا آقا منبر، عجیب بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوئی ہے نا، عجیب محبت ہوئی ہے،
اور جو آقا کی محبت میں ڈوبا ہے اس نے بہت کچھ پایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ایک کھجور کا تنا تھا، اسی کھجور کے تنے سے سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے۔ عجیب الفاظ امام بخاری، عربی الفاظ، اگر آپ عربی سمجھیں اور ان الفاظ کو پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ فرمایا وقت آیا، ترقی ہو گئی، اللہ کے ابھی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ممبر تیار کرواتے ہیں۔ فرمایا ممبر تیار کروایا، آقا ممبر پر بیٹھتے اور خطبہ دیتے۔ فرمایا پہلے دن جس دن ممبر پر گئے تو کھجور کا تنا رونے لگ گیا۔ کھجور کا تنا، صحابہ کہتے ہیں بکاؤ کا بکا الصبی، اس کا رونا ایسے تھا اس بچے کی طرح جس سے اس کی ماں بچھڑ جائے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس ستون کا، اس لکڑی کے کھجور کے تنے کا رونا کیسے تھا؟ اس بچے کی طرح تھا جس سے اس کی ماں بچھڑ جائے۔ فرمایا آقا ممبر سے اترے اور فرمایا آقا نے اس کو یوں جپھی ڈال لی اور فرمایا وہ یوں ہچکیاں لگا جیسے ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو جپھی ڈالے اور وہ ہچکیاں لیتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا تھم جا تھم جا تھم جا، فرمایا تب اس نے جا کے رونا بند کیا۔ یہ آقا کا معجزہ ہے اس عالم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات میں لکھا ہے، فرمایا آقا ممبر پر تشریف فرماتے خطبہ دے رہے تھے، دیہاتی آیا، فرمایا یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے، ہماری فصلیں اجڑ گئیں، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، فصلیں بے یار و مددگار پڑی ہیں، پانی نہیں ہے، اللہ سے دعا کیجئے۔ آقا نے ہاتھ اٹھائے، جیسے ہی ہاتھ اٹھائے اللہ نے پانی برسا دیا۔ فرمایا بارش برستی رہی 7 دن بارش ہوئی۔ 7ویں دن جب جمعہ آیا تو وہی اعرابی پھر آ گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ہمارے گھر پانی میں ڈوب گئے، اللہ سے دعا کیجئے بارش رک جائے۔ آقا نے دعا کی تو بارش رک گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ تو اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معجزات، سینکڑوں معجزات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن آیا آقا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے قسم پرسی کے عالم میں رہتے تھے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آتے تو ابو ہریرہ بے ہوش پڑا ہوتا تھا بھوک کی وجہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ لوگ آتے تو میری گردن پر پاؤں رکھتے کہ شاید ابو ہریرہ کو مرگی ہو گئی ہے یا اس لیے بے ہوش پڑا ہے، حالانکہ میں بے ہوش اس لیے نہیں ہوتا تھا، مجھے بھوک ہوتی تھی اور میں بے ہوش پڑا ہوتا تھا۔ اور ایک دن حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ کہتا ہے قال النبی، قال ابو ہریرہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے ایسے فرمایا ایسے فرمایا۔ میں ایسے نہیں کہہ دیتا، سارے لوگ خرید و فروخت میں مصروف ہوتے تھے، میں محمد کے ساتھ ہوتا۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے سب کچھ یاد کیوں ہے؟ یہ آقا کا ایک معجزہ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اور پھر پڑھا، اس کو یوں کیا اور پھر فرمایا میرے سینے کے ساتھ لگایا، کہا ابو ہریرہ جا تجھے اب کچھ نہیں بھولے گا۔ فرمایا خدا کی قسم جو یاد کیا مجھے اب تک نہیں بھولا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ فرمایا میرے پاس ایک کھجوروں کا دان تھا، فقیر آدمی تھا، آقا نے دعا فرمائی، فرمایا ابو ہریرہ اس کو پھاڑنا مت اور بالکل الٹانا مت۔ فرمایا جب تک وہ میرے پاس تھیلا رہا میں اس سے کھجوریں خود بھی کھاتا رہا اور مہمان نوازی بھی کرتا رہا، یہاں تک کہ جب بعض نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو فرمایا اس دن میرا وہ تھیلا پھٹ گیا اور زمین پر گرا، اس دن تک میں لوگوں کو بھی کھلاتا رہا اس تھیلے سے اور خود بھی کھاتا رہا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے۔ حضرت سفینہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام سفینہ، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو عربی زبان میں۔ ان کا نام اصل سفینہ نہیں تھا، ان کو سفینہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، کیونکہ کشتی بھی بوجھ اٹھاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھ دیا کہ سفینہ، اے ہماری کشتی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بحری سفر میں تھا، سمندر میں سفر کر رہا تھا، تو آیا جس طرح لہر آتی ہے یا طوفان آیا پانی کا اور پورا بحری جہاز ٹوٹ گیا۔ میں ایک تختے پر تھا اور وہ تختہ مجھے جنگل کی طرف لے گیا۔ میں جیسے ہی جنگل میں پہنچا تو آگے شیر آ گیا۔ فرمایا میں نے شیر کو دیکھا تو میں نے کہا محمد کا غلام ہوں، مدینے سے آیا ہوں۔ سفینہ کیا کہتے ہیں؟ محمد کا غلام ہوں، اور فرمایا شیر جھک گیا اور میرے سامنے مجھے یوں سر مارا
اور فرمایا میں اس کے ساتھ ساتھ چل دیا اور اسی شیر نے مجھے راستہ دکھلایا اور مجھے راہ راست پر لگا کر واپس ہو لیا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کثیر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ آقا علیہ السلام کے معجزات دیکھیں تو یہ جو معجزات کی زندگی ہے، آقا علیہ السلام کے معجزات ہیں، ان کو ماننا، ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی حقائق میں سے ایک حقیقت ہے۔ معجزات کا انکار بھی دین اسلام کے اہم ارکان میں سے اس کے انکار کی طرح سمجھے، اور معراج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت ہمارے عرض کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی معجزات میں سے۔ آپ آقا کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، آقا کی زندگی کے بعد آج بھی ہمیں جو کچھ مل رہا ہے یہ بھی آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ البتہ اس میں فرق گمراہ ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ معجزات کو دیکھ کر بعض نے آقا کو نبوت سے مقام خدا پر لے گئے۔ کہاں لے کر ہیں؟ نبوت سے مقام، اور بعض آقا کی یوں تنقیص کرتے ہیں کہ نقل کفر نہ باشد کہ آقا کو مقام نبوت سے بھی کمتر بٹھا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہم راہ اعتدال والے ہیں۔ امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم درمیانی امت ہیں، درمیانی راستے پر چلنے والی ہیں۔ میں اس کی وضاحت کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہودی بہت شدت پسند تھے، یہودیوں میں سختی تھی، اتنی سختی تھی کہ کوئی جرم کر لیتا تو صبح اس کے کیواڑ پر لکھا ہوتا کہ اس نے رات کو یہ جرم کیا۔ اگر ان کے بدن پر کہیں بدن ناپاک ہو جاتا تو اس کو کاٹنا پڑتا یا اس کو آگ سے داغنا پڑتا تھا۔ اگر عورت خاص ایام میں ہوتی تو وہ عورت کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، اس کے ہاتھ پہ کی پکی کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ اور عیسائیوں میں بہت نرمی تھی۔ عیسائی کیا کرتے تھے؟ خاص ایام میں بھی عورت کے پاس جاتے تھے اور جرم بھی کر لیتے تھے، اور جرم کر کے کیا کہتے تھے؟ ہم بخشے بخشائیں، عیسیٰ جانے اور خدا جانے۔ اسلام نے درمیانی راستہ دیا ہے۔ فرمایا یاد رکھو، اگر اسی بات کو لو، اسلام میں اتنی سختی بھی نہیں کہ یہودیوں کی طرح، اور اتنی نرمی بھی نہیں عیسائیوں کی طرح، بلکہ اسلام نے درمیانی راستہ دیا۔ عورت خاص ایام میں ہے، آپ اس کا خاص قرب تو نہیں کر سکتے، اس کے ہاتھ کی پکی روٹی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام نے بتلایا۔ اسی طرح باقی احکامات میں بھی اسلام کے بعد آ جائیں تو فرق گمراہ ہوئے، روافض، خوارج، اہل سنت والجماعت۔ روافض وہ ہیں جنہوں نے صحابہ پر سب و شتم کیا، صحابہ کو برا بھلا کہا اور اہل بیت کی محبت کا دم بھرا، یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ خوارج وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کی محبت کا دم بھرا اور نعوذ باللہ اہل بیت کو برا بھلا کہا، یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو بھی اپنا معیار حق مانتے ہیں، آل رسول کو بھی معیار حق مانتے ہیں، اور یہی معجزات ہیں۔ یاد رکھیے، میں پھر عرض کرنے لگا ہوں کہ معجزات میں امر خدا کا ہوتا ہے، ظہور نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ امر کس کا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام کے معجزات میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں آقا کے ساتھ تھا، جابر کہتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، ہم ساتھ تھے۔ فرمایا آقا جا رہے ہیں، فرمایا آقا کو قضائے حاجت پیش آئی، آقا نے جانے لگے، فرمایا کوئی میدان تھا اور دور دور درخت ہے، آقا نے درخت کو اشارہ کیا، درخت زمین چیر کر آ گیا۔ فرمایا ایک درخت آیا، دوسرا درخت آیا، آقا نے دونوں کی ٹہنیوں کو پکڑا، فرمایا حکم الہی سے مل جاؤ۔ فرمایا دونوں مل گئے اور یوں ایک کمرہ بن گئے، آقا نے وہاں اپنی حاجت پوری کی۔ فرمایا پھر ان کو کہا جاؤ اپنی اپنی جگہ پر، وہ زمین کو چیرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ تو یاد رکھو کہ فعل امر رب کا ہوتا ہے، ظہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اور یہ امتیاز ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر نبی کا معجزہ نبی کے جانے کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، آقا کے معجزات باقی ہیں۔ تو ان پر ایمان لائیے، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیے، آقا کی زندگی کیا ہے، کیونکہ معراج کا واقعہ بھی ایک معجزات میں سے تھا، تو اس لیے ہم نے معجزات کو شروع کر لیا۔
تو اس کے بعد انشاءاللہ معراج کے بعد یہ 10ویں ہجری میں معراج ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اجتماعی طور پر مسلمان قافلے آئے، قافلے مسلمان ہوتے گئے. مدینہ میں ہجرت سے پہلے مدینہ اسلام پہنچ چکا تھا. ہجرت سے پہلے مدینہ وہ اسلام کیسے پہنچا؟ یہ 3 قافلے آئے تھے، بیعت عقبہ اول، بیعت عقبہ ثانیہ، پھر اس کے بعد کچھ قافلے آئے. تو اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کا سفر کیا. انشاءاللہ یہ سفر ہم اپنی اگلی نشست میں بیان کریں گے کہ مدینہ اسلام کیسے پہنچا، ہجرت کب ہوئی، ہجرت کیسے ہوئی، آقا کے ہم سفر کون تھے اور راستے میں کون کون سے واقعات پیش آئے. اللہ رب العزت کہی سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.